إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه
وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کی۔ نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اصل مشن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور غیروں کی بندگی سے ہٹانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت و تبلیغ والے مشن کے آگے دو قسم کے لوگ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ ایک یہود اور دوسرے مکہ کے مشرکین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایمان والوں کے جو سب سے زیادہ سخت، سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے زیادہ مخالف ہیں، وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ تو جب مشرکین مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو گئی، جس میں یہ بات طے تھی کہ اب 10 سال تک کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی، ہر فریق اپنے اپنے دین کی کھل کر دعوت دے سکتا ہے، اور عوام الناس کو آزادی ہے، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس دین میں مرضی داخل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے۔
اور ان کے ساتھ صلح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس مدینہ المنورہ میں پلٹ آتے ہیں۔ اور مدینہ میں تقریباً 2 ماہ گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے مخالف گروہ کی طرف رخ کیا، یعنی خیبر کے یہود۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، جس میں ان کے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ قلعوں کے علاوہ 8 بڑے بڑے قلعے تھے، اور بنو نذیر قبیلہ کے یہود جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، وہ بھی یہیں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور یہیں کے یہود ہی تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف تمام جماعتوں کو جنگ کے لیے آمادہ کر کے مسلمانوں پہ مدینہ المنورہ میں چڑھائی کے لیے غزوہ احزاب کے موقع پر لائے تھے، 10,000 کی تعداد میں۔ مگر اللہ تعالی نے اپنے مسلمان بندوں کی حفاظت فرمائی، ان کو بچایا، اور یہ ناکام ہو کر واپس پلٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب ان یہود کے خلاف جمع ہو جائیں اور خیبر میں پہنچ کر ان کا گھیراؤ کرنا ہے، اور انہیں اس بدعہدی اور غداری کا سبق سکھانا ہے، تاکہ یہ جو اس مشن کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہیں، یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ کھل کر اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان یہودیوں پر مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ۔ سورہ الفتح میں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے انہی پر فتح یاب ہونے کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بہت سے مسلمان جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے ساتھ وہی لوگ نکلیں گے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے۔
تو یہ بیعت کرنے والے 1400 مسلمان صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گئے۔ عام لوگوں میں تو یہی مشہور ہے نا کہ خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے، علم بردار تھے، لیکن باقی 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بھی محنت ہے، مشقت ہے، کاوش ہے، کوشش ہے، انہوں نے بھی سفر طے کر کیا، سفر کی تھکاوٹیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور وہاں خیبر میں کم و بیش ایک پورا مہینہ گزارا، اور ان یہودیوں کے ساتھ خون ریز جنگ بھی ہوئی، لڑائی کی، زخمی ہوئے، تو انہیں بھی اور ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ دین حق، دین اسلام اپنی اصل صورت میں ہم تک پہنچا اور قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر ان مختلف میدانوں میں دشمن کے مقابلہ کے لیے نہ پہنچتے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا اور یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا، اور نہ جانے ہم کیا کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے، خیبر کا رخ کیا، کچھ سواریوں پہ سوار ہیں، کچھ پیدل بھی ہیں، جا رہے ہیں اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے۔ آپ کے ایک صحابی حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دوران سفر یہ اشعار پڑھتے ہیں جن میں یہ دعائیہ کلمات ہیں: اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت عطا نہ کرتا تو آج ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اے اللہ، ہم نے ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ہم ہدایت والے راستے پہ چلے، اے اللہ یہ سب تیری دی ہوئی توفیق سے، اگر تو ہمیں توفیق نہ دیتا
ہم ہدایت یافتہ نہ بنتے اور نہ ہی ہم تیری راہ میں صدقہ خیرات کر سکتے اور نہ ہی تیرے سامنے نماز ادا کر سکتے۔ اگر ہم تیری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ سب تیری دی ہوئی توفیق سے۔ فَأَنزِلْ سَکِینَةً عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرما۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اے اللہ اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے اور سن کر پوچھا یہ پڑھنے والا کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ ہیں سلمہ ابن اکوع کے بھائی عامر ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے رحمت فرمائے۔ جب کسی جنگ کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ساتھی کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ دعا فرماتے نا، اللہ ان پہ رحم فرمائے، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شہادت کی موت ان کو نصیب ہو جائے گی۔ سب سے بہترین جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے، جو مومن اور مسلمان کی اصل تمنا ہے، اور یہ تمنا لے کر ہی صحابہ کرام نکلا کرتے تھے۔ تو بعض نے کہا کاش ہم اس سے مزید کچھ عرصہ تک فائدہ اٹھا لیتے، کیونکہ یہ بہت بڑے مجاہد، غازی اور ماہر ہیں، تیر انداز ہیں۔ بہرحال آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرما دی اور سفر آگے شروع ہے۔ آگے خیبر کے قریب ایک وادی آئی جس کا نام ہے وادی صحبہ۔ وہاں پہ عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا، لوگ بیٹھے، سواریوں کو بٹھایا، نماز عصر ادا کی۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ۔ کھانا کیا تھا؟ ستو لائے گئے اور ان میں کچھ گھی ملا کر تھوڑا سا مسلا گیا اور اسے کھایا گیا۔ یہ اس طرح ستو کھایا بھی جاتا ہے اور پانی میں گھول کر پیا بھی جاتا ہے۔ یہ گرمی کے موسم کے لیے یہ بہترین چیز ہے، ہم تو اسے بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، اور مختلف قسم کے مشروبات استعمال کرتے ہیں۔ یہ ستو پینا اور کھانا بھی سنت ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے ستو کھایا، اور پھر جب نماز مغرب کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے لیے صرف کلی کی، پورا وضو نہیں کیا، کیونکہ عصر کے وقت جو وضو کیا تھا نا وہ برقرار تھا۔ اسی وضو کے ساتھ ہم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا کی۔ یہ سفر بیان کرنے سے بڑے فائدے اور بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔
सफर करने का तरीका, वुजू का, गुस्ल का तरीका, तयम्मुम का तरीका और बहुत से मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के बयान करने से, पढ़ने से, सुनने से सामने आते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा और सफर आगे किया, यहां तक कि खैबर की जो आबादी थी ना वो करीब आ गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन लोगों पर जाकर अचानक हमला नहीं करना। आपने शब खून मारने से मना किया है कि कहीं कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा या कोई मुसलमान जिसे हम नहीं जानते वो हमारी तलवार या किसी हथियार की जद में न आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि अल्लाह के इन बंदों को कत्ल किया जाए, मारा जाए। आपने जहां जिहाद, किताल इसकी तालीम दी है, इस दौरान अल्लाह के बंदों को बचाना सिखाया है कि बंदों को बचाना किस तरह है। फरमाया यहां पड़ाव करो और फजर तक इंतजार करो, रुक जाओ। अगर इस आबादी से फजर की अजान की आवाज आ जाए फिर आगे नहीं बढ़ना, हमला नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, यहां से वापस पलट जाना है। और अगर अजान की आवाज ना आए समझ लेना ये लोग मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, फिर सुबह के वक्त इनके साथ मुकाबला शुरू कर देना। और इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस सूरत में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा। मुझे इन सहाबाए किराम मुजाहिदीन के उन घोड़ों की कसम, जब ये घोड़े दौड़ाते हैं तो इनके घोड़ों के पांव जब पत्थर से रगड़े जाते हैं नीचे से चिंगारियां उड़ती हैं। मुझे इनके घोड़ों के पांव के नीचे से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम, मुझे इनके घोड़ों की कसम, जब ये घोड़े दौड़ाते हैं और घोड़े थक कर जब रुकते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं। मुझे इनके घोड़ों के तेज तेज सांस लेने की भी कसम। और जब ये मुसलमान सहाबाए किराम सुबह के वक्त दुश्मन पे हमला आवर होते हैं, मुझे उस वक्त की कसम, जब अल्लाह उनके घोड़ों की कसम उठा रहे हैं, उन घोड़ों के सुमों की और चिंगारियों की और उनके हाँफने की कसम उठा रहे हैं, तो ये सहाबाए किराम, ये मुजाहिदीन, ये अल्लाह की राह में निकलने वाले और अल्लाह की राह में दुश्मन से लड़ने वाले ये सहाबाए किराम अल्लाह को कितने पसंद होंगे। फल मुग़ीराति सुबहा, सुबह के वक्त दुश्मन की फौजों में जा घुसने वाले। तो सुबह के वक्त से मुराद यही है कि रात का इंतजार किया जाए सुबह फजर तक, और फजर के बाद फिर अपना काम शुरू किया जाए। और आपने ये रात गुजारी अपने रब की इबादत करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह से दुआएं करते हुए,
اور آپ کی دعا کے الفاظ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا اللہم انا نسألک خیر هذه القریہ وخیر ما فیہا وخیر اہلها وخیر ما فیہا ونعوذ بک من شر هذه القریہ ومن شر اہلها وشر ما فیہا۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس بستی کی خیر مانگتے ہیں اور جو بستی میں رہنے والے ہیں ان کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها وخیر ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس بستی کے اندر ہے ہم تجھ سے اس کی خیر مانگتے ہیں۔ ونعوذ بک من شرها، اے اللہ ہم تجھ سے اس بستی کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ وشر اہلها، اور اس بستی میں رہنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وشر ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس بستی کے اندر ہے اس ہر چیز کے شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ کتنی اچھی اور پیاری دعا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ ضرورت ہے، بہترین اور قیمتی جملے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری رات انتظار کیا، فجر ہوئی، اذان کی آواز نہ آئی، فرمایا اب سفر آگے شروع کرو اور مقابلے کی تیاری کرو، کیونکہ مسلمان ان کی بستی کی یہ پہچان ہے، وہاں مسجد ہو اور وہاں کے لوگ مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنے والے ہوں۔ آگے بڑھے، خیبر کے ایک قلعہ کے بہت قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے کا حکم دیا۔ آپ کے ایک صحابی حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جگہ پہ اترنے کا، پڑاؤ کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا کہ آپ اپنے رائے سے، جنگی تدبیر سے آپ یہاں اتر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، میں نے خود اس جگہ کو بہتر سمجھا ہے۔ تو کہا میرا یہ مشورہ ہے کہ جو یہ جگہ ہے نا، ہم اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں یا پیچھے ہو جائیں۔ یہاں ان یہود کا قلعہ جو ہے بالکل قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کے پتھر اور تیر ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے نہیں، اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دائیں بائیں یا پیچھے ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ بالکل درست ہے، ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو صحیح مشورہ ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ انسان کو اپنی بات پر
अपनी सोच पर, अपनी राय पे नहीं अड़ जाना चाहिए। उधर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को, अपने कियास को छोड़कर अपने उम्मती का बेहतरीन जो मशवरा था वो मान लिया। लेकिन इधर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म वाज़ेह तौर पे सामने मौजूद होता है, लेकिन उम्मती अपनी बात पे अड़ जाता है या अपने बड़ों की बात पर, अपने असलाफ की, अपने आइम्मा की बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि अल्लाह ताला का फरमान, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अय्यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का फैसला फरमा दें, फिर किसी मोमिन मर्द या मोमिना औरत के लिए कतअन जायज नहीं कि वो अपनी बात पे अड़ जाए या उसमें मुदाखलत करे, क्योंकि ये नाफरमानी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में चला जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल सुबह मैं ये परचम इस्लाम का जो झंडा है उस आदमी को दूंगा, लाओतियन्ना हाज़िहि रायत गदर रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। ये झंडा, ये परचम मैं उस आदमी के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यफ्ताहुल्लाहु अला यदैहि, जब वो ये परचम थाम कर जाएगा, दुश्मन से मुकाबला करेगा, लड़ाई करेगा, तो उसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमा देगा। सहाबाए किराम इंतजार में रहे कि वो कौन खुश नसीब हो सकता है जिसको ये सआदत हासिल हो, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, आपने फरमा दिया वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। जब सुबह हुई, आप फरमाते हैं, ऐना अली इब्न अबी तालिब, मुझे बताओ अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इन्नहु यश्तकी आइनाहु, आका अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो आंखें हैं उनमें दर्द है, आंखों में दर्द की वजह से वो लश्कर से कुछ पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। आपने उनको लाने का हुक्म दिया। सय्यिदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया, अली मेरे करीब हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक मुंह से लुआब दहन निकाल कर
अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में लगाया। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मेरी आंखों पे लगाया, दर्द इस तरह खत्म हो गई गोया कि कभी दर्द हुई ही नहीं। अल्लाह ताला ने मुकम्मल शिफा अता फरमा दी, आंखों को रोशन बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है और बरकत भी। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। फिर आपने हुक्म फरमाया, आए अली, ये लो परचम इस्लाम, इसे थाम लो, अपने साथियों को साथ ले जाओ, अल्लाह पे तवक्कल करके जाओ, दुश्मन का मुकाबला करो। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जाते ही उनके साथ लड़ाई शुरू कर दूं और उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो हम जैसे मुसलमान न बन जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, जाते ही नहीं, बल्कि इत्मीनान से, आराम से उनके सामने जाओ। जब वो सामने आ जाएं, पहले उनको दीन इस्लाम की दावत दो और जो अल्लाह ताला के अहकामात अल्लाह के बंदों पे लाजिम हैं वो उनके सामने पेश करो। ऐ अली, अगर तेरी कोशिश पे एक बंदा भी राह रास्त पे आ गया, उसने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों की कितारों से भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें, आप भी कोशिश किया करें। हम उकता जाते हैं, हम कहते रहते हैं, कोई मानता नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं होता। आपको आपकी नीयत और आपकी कोशिश की बिना पर अल्लाह अजर अता फरमा देगा। और कुछ बाईद नहीं कि कोई ना कोई समझ भी जाए, राह रास्त पे आ भी जाए। फरमाया, जाओ, कोशिश करो। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथियों को साथ लेकर वहां पहुंचे। सबसे पहला किला, जिसमें से यहूद का एक बहुत बड़ा सरदार जो माना हुआ पहलवान था, जिसको 1000 आदमी के बराबर समझा जाता, मरहब नामी, वो अपने किले से बाहर आया और उसने आकर मुसलमानों को ललकारा। कहने लगा, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब शाकिस सलाही बतलुम मुजर्रब। सरजमीन खैबर जानती है मैं वो मरहब हूं, पहलवान हूं, जंगजू हूं, तजर्बाकार हूं, बड़ा दलेर हूं, बड़ा बहादुर हूं। मेरे सामने आज तक कोई ठहर नहीं सका। ऐ मुसलमानों, तुम में से कौन है जो मेरे सामने आए, आकर मेरा मुकाबला करे? पहले उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े हजरत आमिर इब्ने अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके पहले आपने बात सुने। उन्होंने अपनी तलवार उसकी टांगों पे मारने के लिए चलाई, लेकिन तलवार उनकी छोटी थी। वो कदरे पीछे हुआ, उनकी तलवार उनके हाथ से खुद अपने घुटने पे ही लग गई और गहरा जख्म हुआ। उसी जख्म से ही उनकी मौत शहादत वाक़ई हो गई। बाज लोग कहने लगे, न जाने
ان کو شہادت کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ سے ہی تلوار لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا ان کے بھائی سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بڑا مجاہد ہے، شہید ہے اور جنتی ہے، جنت کا وارث ہے۔ اس کے بعد پھر مرحب نے اپنی بات کو دہرایا، تو اس کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرحب نے کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کلیہم منظرہ، میں وہ علی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس طرح جنگل کا جو شیر ہے وہ تمام جانوروں سے بڑھ کر طاقتور ہوتا ہے اور جنگل کے تمام درندے اس سے ڈرتے ہیں، کوئی دوسرا جانور اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرے سامنے بھی آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ اس کے بعد مرحب نے حملہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو ڈھال پہ روک لیا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس طرح تلوار چلائی کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میدان میں عظیم کارنامہ تھا کہ خیبر کا یہودیوں کا بہت بڑا دلیر، پہلوان، بہادر آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ منظر 1400 صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ لگاؤ نعرہ حیدری اور مانو علی کو مشکل کشا۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، قرآن مجید کے 30 پاروں میں یہ بات نہیں۔ بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک تمام ذخیرہ حدیث میں یہ بات کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے علی کے اس کارنامے کی وجہ سے علی کو حاجت روا مانو، مشکل کو شاہ مانو، نعرہ حیدری لگایا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی کسی میدان میں نعرہ لگاتے تو صرف اور صرف اللہ اکبر کا نعرہ۔ کون سا نعرہ؟ کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ دشمن کو شکست دینے والا اور مسلمانوں کو دشمنوں پہ غالب کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کا جملہ کہ کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا تھا؟ یفتح اللہ علی یدیہ،
ہاتھ اس کا ہوگا لیکن فتح عطا کرنے والا ہوگا اللہ۔ ہاتھ علی کا، فتح عطا کرنے والا کون؟ اللہ احکم الحاکمین۔ اگر یہ بات ہے تو اس طرح کے جملے اور بھی کئی جگہ سے ملتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک لشکر بھیجا غزوہ موتا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو خبر عطا فرما دی، آپ کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اپنے صحابہ کرام کو منبر پہ بیان کر کے سنائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے پرچم اسلام، اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑا، شہید ہو گئے۔ ان کے بعد پرچم اسلام جعفر طیار نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد پرچم اسلام عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ ففتح اللہ علی یدیہ، پھر جھنڈا آخر میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دی۔ اور وہ سیف من سیوف اللہ کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس کے باوجود یہ تو نہیں کہا جاتا کہ خالد ابن ولید حاجت روا یا مشکل کشا، بہرحال ان کے یہ کارنامے ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں سونا علی بہادر شیر خدا، سونا علی بہادر شیر خدا، کیا شان نبی دے یار دیا، جنو لقب سے ملیا اسد اللہ، نئی ریسا شاہ ابرار دیا، قلعہ خیبر دا اجاڑ کیتا، تولا دشمن دا سنگ سار کیتا، قلعہ خیبر دا اجاڑ کیتا، ٹولا دشمن دا سنگ سار کیتا، تن مرحب دا دو پھاڑ کیتا، کٹیاں لاشاں خوب کفار دیاں، سونا علی بہادر شیر خدا، واوا شان نبی دے یار دیاں، جنو لقب سے ملیا اسد اللہ، نئی ریساں شاہ ابرار دیاں۔ مرحب کی موت کے بعد پھر اس کا دوسرا بھائی یاسر اپنے قلعہ سے باہر آیا، اس نے بھی آ کر مسلمانوں کو للکارا، دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آگے بڑھے، دونوں کے مابین مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت زبیر کی ماں سیدہ صفیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بیٹا زبیر جو ہے وہ شہید ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ تیرے بیٹے زبیر کے ہاتھ سے وہ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ حملہ کیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے امت کا جو حواری ہے وہ ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد تقریباً پورا مہینہ یہ جنگ جاری رہی، اور جیسے یہود کی تاریخ ہے
وہ میدان میں کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ ایک قلعے سے نکلتے دوسرے میں چلے جاتے، دوسرے سے نکلتے تیسرے میں پہنچتے، تیسرے سے نکلتے چوتھے میں، اسی طرح 8 بڑے قلعوں میں وہ پہنچے، اور مسلمان جو ہیں وہ پورا مہینہ مشقت، محنت، کوشش اور کاوش کرتے رہے۔ مہینے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے اور صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی نصف پیداوار پر ان کے ساتھ صلح کی، اور یہاں ان صحابہ کرام مسلمانوں کے اور بھی بہت سے امتحانات ہوئے۔ آپ نے دیکھا یہ مسلمان کھانا پکا رہے ہیں، رات کے وقت مختلف الگ الگ جگہوں پہ آگ جل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا پکایا جا رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا گوشت۔ کس چیز کا گوشت؟ گھریلو گدوں کا۔ ابھی تک یہ حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا، اعلان کر دے آج کے بعد گھریلو گدوں کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا ہے، لہذا اس گوشت کو الٹا دیا جائے اور ہانڈیوں کو توڑ دیا جائے۔ مسلمانوں نے یہ نہیں کہا ہمیں بھوک لگی ہے، کئی دن سے کھانا میسر نہیں آیا، چلو جو پکا رہے ہیں اس کو تو کھا لینے دیا جائے، لیکن سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کر کے فوراً اس گوشت کو الٹا دیا۔ آمنا و سمینا، سمینا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور مان لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ایک مسلمان ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ سے بہت سے یہود واصل جہنم ہوئے، جس نے بڑے جوش اور بڑے جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا، کئی یہودی قتل ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہوا فی النار، جس کو تم بہت بڑا دلیر مجاہد کہہ رہے ہو وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا، اتنا بڑا کارنامہ، میرے اندر مختلف وسوسے پیدا ہونے لگے، لیکن بالآخر میں نے دیکھا وہ زخمی تھا اور زخموں کو برداشت نہ کر سکا، صبر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا اور نوک پر اپنا سینہ رکھ کر دباؤ ڈالا اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بلند آواز سے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات لوگوں کو بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے وہ اپنے دین کا کام جس سے چاہیں لے لیں۔ وہ اپنے دین کا کام اگر لینا چاہیں تو فاسق و فاجر سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اور آدمی آیا، بالکل غریب، بکریوں کا چرواہا، ابھی آیا ہی تھا، اسلام قبول کیا ہی تھا، کلمہ پڑھا ہی تھا، ادھر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ شروع کی،
थोड़ी देर बाद मौत शहादत मिल गई, मौत वाक़े हो गई। आपसे पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी इसने सिर्फ कलिमा ही पढ़ा है, अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया, अल्लाह ताला ने इसे जन्नत का वारिस बना दिया। क्योंकि कलिमा पढ़ने के बाद नमाज का वक्त इसकी जिंदगी में आया ही नहीं। यह है हुस्न खातिमा, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अपने दीन के काम के लिए पसंद फरमा ले। हम सबको हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह बचने की तौफीक ता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।